رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات، آج آپ کو اذان کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ندا دینے والے یعنی مؤذن کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور اذان کی اہمیت کیا ہے، اس تعلق سے کچھ احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اور اذان کی فضیلت پر کچھ باتیں کروں گا. سب سے پہلی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ ہمیں کس کی طرف بلا رہا ہے. آج ہم اذانوں کو سننے کے بعد ہماری کانوں میں اذان کی صدا آتی ہے، مؤذن بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ اس رب کی بارگاہ کی طرف، آؤ اس اللہ کی بارگاہ کی طرف جو اللہ سب سے بڑا ہے، اس رب کی بارگاہ کی طرف آؤ جو رب تمہیں پیدا کیا ہے، جو رب تمہارا خالق و مالک ہے، رازق ہے. گویا مؤذن اذان کے ذریعے سے ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ وقت ہو گیا ہے، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر، تمام دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ. گویا کہ مؤذن یہ ہمیں صدا دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ. آج پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ہر انسان کے دل یہ خواہش ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کامیابی ہمیں مل جائے. بھائی کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی آپ کو کہاں ملے گی؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ دنیاوی دولت اکٹھا کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کامیاب ہونے کے لیے آپ رات و دن محنت و مشقت کرتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی ہے. ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، پر مؤذن 5 وقتہ فجر سے لے کر کے عشاء تک پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر کے کس چیز کی طرف ہمیں پکارتا ہے، کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ نہیں. تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب مؤذن آپ کو دعوت دیتا ہے، جب مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، اس کے بعد مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح یعنی آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یعنی جو شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، منزل اس کے قدموں تلے ہو، تو مؤذن کی اذان کو سن کر لبیک کہتا ہوا نماز کی طرف بھاگو، مسجدوں کی طرف بھاگو. تو اذان کے ذریعے سے ہمیں یہ دعوت ملتی ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے. مؤذن ہمیں پکارتا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف آؤ. اب آؤ اللہ تبارک و تعالی اس ندا دینے والے کے بارے میں کیا فرماتا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سبحان اللہ، یہ رب کا فرمان ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں. سبحان اللہ. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو شخص میری طرف لوگوں کو بلائے، یعنی اذان کے ذریعے سے لوگوں کو یہ دعوت دے کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں چلو، اللہ کی بارگاہ میں چلو، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ میرا رب فرماتا ہے مؤذن کی شان کو بلند کرتے ہوئے، اذان دینے والے کو بلند کرتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے کہ اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو میرے طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں. اللہ اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو، یہ مؤذن کی فضیلت ہے. اذان کیسے نازل ہوا؟
تو روایت ہے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان خواب میں تعلیم ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ بلال کو تلقین کرو، وہ اذان کہے کہ وہ تم میں سے زیادہ بلند آواز کے مالک ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ مطلب اذان جب نماز فرض ہوا اس وقت اذان نہیں دیا جا رہا تھا، تو کبھی لوگوں کو آگ روشن کر کے بلایا جا رہا تھا، کبھی ڈف بجا کر کے لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی کہ آؤ اذان آؤ نماز کا وقت ہو گیا، اور نماز کی طرف۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہم اذان دیتے ہیں ان کلمات کو بلند آواز سے کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو مسجد کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر انہیں ایک صحابی رسول اور حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا اور پورا خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بیان کی، عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اذان دے رہا ہوں اور لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب تمہارا سچ ہے، حق ہے، لہٰذا بلال کو بلاؤ اور بلال سے کہو کہ وہ اذان دیں۔ اس طریقے سے اذان دینے کا حکم صادر ہوا ہے۔ اب آؤ ایک اور حدیث مبارکہ مؤذنین کے تعلق سے، مسلم و احمد و ابن ماجہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی۔ علامہ رؤوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ مؤذن رحمت الہی کے بہت امیدوار ہوں گے کہ جس کو جس چیز کی امید ہوتی ہے اس کی طرف گردن دراز کرتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ان کا ثواب بہت ہے، اور بعضوں نے کہا یہ کنایہ ہے اس سے کہ شرمندہ نہ ہوں گے، اس لیے کہ جو شرمندہ ہوتا ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ میدان محشر میں مؤذنین، میری امت کی جو مؤذنین ہیں بروز محشر ان کی گردن دراز ہوں گی رب کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کی رحمت کے وہ زیادہ امیدوار ہوں گے بروز محشر۔ تو جو جس چیز کے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں، علامہ عبدالرؤف فرماتے ہیں کہ وہ اس چیز کی طرف گردن کو دراز کرتے ہیں، اونچا کر کے سر اونچا کر کے بولتے ہیں کہ اس چیز کے حقدار میں زیادہ ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ اور آئیے ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلواریں چلتی ہیں۔ یعنی اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ صرف آذان دینے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ آپس میں لڑتے، کہتے کہ پہلے میں اذان دوں گا، وہ کہتے کہ نہیں پہلے میں اذان دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اذان کی اہمیت ہے، یہ اذان کی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ کل پھر اذان ہی کے تعلق سے کچھ احادیث مبارکہ اذان کی فضیلت پر آپ حضرات کو سناؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جو انسان اذان کا جواب نہیں دیتا ہے ان کا کیا حکم ہے، اور اذان کا جواب دینا ہمارے اوپر کیا ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی بیان کروں گا، اور اذان کے الفاظ کیا ہیں، اور اذان کے بارے میں مؤذنین کے بارے میں اللہ کے رسول کے کیا فرمان ہے۔ انشاءاللہ کل اس چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو ہماری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ میں آپ سے کہوں گا کہ ان باتوں کو آپ دوسرے سے ساجھا کریں، دوسرے کو بتائیں، تاکہ انہیں بھی اذان کی اہمیت اور اذان کے متعلق اذان کی فضیلتیں انہیں بھی معلوم ہو جائے، وہ بھی جب اذان ہوں تو اذان کے جواب دیں، غفلت میں نہ پڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ